الرحیم۔ اس ایپیسوڈ میں ہم سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنے پیدا ہوئے، سب سے پہلے ان کی وجوہات پڑھیں گے۔ تو موٹی موٹی وجوہات یہ آپ کے سامنے جو ہیں یہ ہیں۔ عبداللہ بن سبا، سب سے پہلے عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور یہ بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن یہ یہودی رہ کر مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لہٰذا اس نے اسلام کے لبادے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بظاہر یہ آپ کو سچا مسلمان کہتا تھا اور اس نے مسلمانوں کے خلاف اور خاص کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہر جگہ شرانگیز قسم کی تقریریں شروع کیں اور ہر جگہ یہ انتشار پھیلاتا رہا، ہر جگہ۔ اور اس کا موقف یہ تھا کہ ہر نبی جو ہوتا ہے اس کا ایک وصی ہوتا ہے، اور حضرت علی جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ قریبی ہیں، لہٰذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں یا ہیں تو یہ سارے ان کی خلافت کو یہ نہیں مانتا تھا، اور اس نے وسیع پیمانے پر اپنی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ دوسرا تھا صحابہ کبار کی اہمیت کا احساس۔ تو اس طرح ہے کہ فتوحات کے زمانے میں لوگوں کو احساس نہیں تھا، لیکن جب یہ سلسلہ رک گیا تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انصار، مہاجرین اور قریش کے قبائل حکومت کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف ہوتے گئے اور کھلم کھلا پروپیگنڈا شروع کر دیا، مختلف ہیلے بہانے بنانے لگے۔ آگے آتا ہے تحقیقاتی کمیشن کا قیام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگائے گئے ان کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ تو حضرت عثمان نے اس سلسلے میں ایک تحقیقی کمیشن قائم کیا۔ جب ہر طرف تنقید کا سلسلہ چل پڑا تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان کو تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کا مشورہ دیا تاکہ صحیح صورتحال معلوم کر سکے۔ محمد بن مسلمہ کوفے کی طرف، اسامہ بن زید بصرے کی طرف، عبداللہ بن عمر شام کی طرف اور عمار بن یاسر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمار بن یاسر کو باغیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور مزید زہر اگلنا شروع کر دیا۔ آگے آتا ہے قریش کے سرداروں کا مفتوحہ علاقوں میں آباد ہونا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے جتنے بھی سردار تھے ان کو زیادہ تر مدینے میں ہی اور مکہ میں رہنے دیا، اور ان پر پابندی لگائی کہ وہ جتنے بھی فتح شدہ علاقے ہیں ان میں ان کے زمینیں نہیں خرید سکتے۔ لیکن حضرت عثمان نے یہ جتنی بھی پابندیاں تھیں یہ اٹھا دیں، اور اس طرح قریش کے سردار جو تھے انہوں نے جگہ جگہ زمینیں لیں، اور اس طرح وہ بھی بعض اوقات فتنے فساد میں شامل ہوتے رہے۔ اور آگے آتا ہے مفتوحہ اقوام کا انتقامی جذبہ۔ بظاہر تو مسلمانوں نے روم اور یہ فارس کی سلطنتیں زیر کر لی تھیں، لیکن یہاں کے جو لوگ تھے وہ صدیوں سے ایک سسٹم سے واقف تھے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں چاہتے تھے، اس لیے اندرونی طور پر وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا تھا تو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح سب سے اہم وجہ آتی ہے، اس کا ذکر میں پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کر چکا ہوں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ جو تھے ان میں بڑی رقابت چلی آ رہی تھی بڑے پرانے دور سے۔ اب جب حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور اسی طرح امیر معاویہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا، اور یہ بنو ہاشم جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، تو ان میں جو پرانی رقابت تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو دبی رہی، لیکن حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ یہ رقابت کھل کر سامنے آئی اور ایک دوسرے کے یہ مخالفت کرنے لگے۔
اور آگے آتا ہے ابو ذر غفاری کا زیدہ میں قیام. یہ بہت بزرگ صحابی تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی خوشی سے مدینہ چھوڑ کر زیدہ میں قیام کرنے کا ارادہ فرمایا. حضرت عثمان نے آپ کو اجازت دے دی. 1 اونٹ، 2 خدمتگار اور مقبول وظیفہ بھی مقرر کیا، لیکن جو فساد کرنے والے تھے انہوں نے اس کو غلط رنگ دیا. اور ایک اور وجہ بھی تھی، یہ میں لکھی نہیں ہے، کہ حضرت عثمان کے دور تک جو بزرگ صحابی تھے ان میں سے اکثر کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ایک ایک کر کے کچھ کا انتقال ہوا، کچھ شہید ہوئے، تو بہت کم تعداد رہ گئی. تو تبلیغ اسلام بھی اس زور و شور سے جاری نہیں رہی. اسی طریقے سے حضرت عثمان کے دور میں بھی جہاد کے لیے، چونکہ قریب قریب بہت سارے علاقے فتح ہو گئے تھے، تو جہاد کے لیے دوسرے ملکوں پہ حملے کرنا اور اس طرح کی بھی باتیں ابھی نہیں تھیں. ہر طرف فراوانی تھی اور بہت سارے علاقے مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے. تو یہ ساری چیزوں نے مل کر فسادات شروع ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزامات لگائے گئے. اور اب ہم اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون کون سے الزامات لگائے گئے اور ان کے جوابات کیا ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگائے گئے، اب ہم ان کی تفصیل سے پڑھیں گے. سب سے پہلا الزام تو یہ لگایا گیا کہ بزرگ صحابہ کو ہٹا کر اپنے لوگ مقرر کیے. یعنی یہ جو مخالفین تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ اعتراض کیا. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ زیادہ تر حضرت عثمان نے انہی لوگوں کو قائم رکھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو گورنر تھے یا کام کر رہے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لوگ جن کی کے خلاف شہادتیں آتی تھیں ان کو معزول ضرور کیا، لیکن ان کی وجوہات تھیں. مثلا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی معزولی کے متعلق حضرت عمر نے وصیت کی تھی. اور اسی طرح ابو موسیٰ عشری کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ بصرہ سے معزول کر کے چند برسوں کے بعد ان کو کوفہ کا والی بنایا گیا. اسی طرح سعد بن ابی وقاص کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے بیت المال سے ایک رقم قرض لی تھی جس کو ادا نہ کر سکے، اور بیت المال کا محتمم جو تھا حضرت ابن مسعود، انہوں نے تقاضا کیا، تلخ کلامی ہوئی اور اس وجہ سے ان کو معزول کرنا پڑا. اسی طریقے سے عمر بن العاص کی یہ سبب تھا معزولی کا. اور اسی طریقے سے عمر بن العاص جو فاتح بھی تھے مصر کے، ان کو ہٹانے کا سبب یہ بنا کہ مسلسل مصر کی جو انکم تھی وہ ان میں کمی آ رہی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھا کہ اس کے جو انکم ہے اس میں کمی آ رہی ہے. تو عمر بن عاص نے جواب دیا کہ اونٹنی اتنا ہی دودھ دے سکتی ہے. اس کے بعد ان کو ہٹا کر عبداللہ بن ابی سرح کو مقرر کیا گیا. تو انکم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھیں اونٹنی نے اب زیادہ دودھ دے دیا. تو اس پر عمر بن عاص نے کہا اونٹنی نے دودھ تو زیادہ دیا لیکن بچے بھوکے رہ گئے. تو اس طرح ان کو ہٹایا گیا، لیکن اس کی معقول وجوہات تھیں. اور اس کے بعد آتا ہے معزز صحابہ سے بدسلوکی. معزز صحابہ سے بدسلوکی یہ تو بالکل ماننے والی بات ہی نہیں ہے کہ اکثر جو صحابہ کرام تھے، جیسے اس بارے میں زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ زیادتی کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ بند کر دیا گیا. پہلا واقعہ بالکل غلط ہے. حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے جلا وطن نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ایک ویرانہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو ذر جائز سرمایہ داری کے بھی خلاف واز کرتے تھے.
اس سے بدامنی پھیلنے کا اندیشہ تھا، اس لیے امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو لکھ بھیجا کہ ان کو شام سے بلا لیجئے۔ حضرت عثمان نے امن عام کی خاطر ان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ میرے پاس رہ سکتے ہیں، آپ کی کفالت میں کروں گا، لیکن وہ ایک بے نیاز بزرگ تھے۔ جواب دیا، مجھے تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اور خود مدینہ کے قریب ایک ویرانہ زیدہ جس کا نام ہے اس میں سکونت اختیار کر لی۔ اسی طرح عمار بن یاسر کے ساتھ بھی کوئی سختی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ وہ سبائی جماعت سے متاثر ہو گئے تھے، جس کی میں نے پہلے بھی تفصیل بیان کی ہے، اس لیے حضرت عثمان نے ان کی فہمائش ضرور کی، اور یہ کوئی جرم نہیں تھا۔ حضرت عمر نے سیاسی مصالح کی بنا پر عمال کو علانیہ سزائیں اس سے پہلے دے چکے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ ضرور بند کیا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان نے امت کو ایک قرآن پر متحد رکھنے کے لیے عہد صدیقی کے مصحف کے علاوہ باقی جتنے بھی قرآن پاک لکھی ہوئی صورت میں تھا تو اس سب کو ضائع کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود کا علیحدہ ایک مصحف تھا، اس سلسلے میں حضرت عثمان نے ان کا مصحف بھی طلب کیا، لیکن یہ آمادہ نہ ہوئے، اس لیے حضرت عثمان کو سختی کرنی پڑی۔ لیکن یہ حضرت عثمان کا بہت ہی بہترین فعل تھا، کیونکہ اگر ایک قرآن پہ مسلمانوں کو اس وقت اکٹھا نہ کیا جاتا تو بعد میں بڑے فتنے اور فسادات پیدا ہو سکتے تھے۔ اور تیسرا ہے بیت المال میں ایک یہ ہے بیت المال کا غلط استعمال، تیسرا یہ الزام لگایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی کے لقب سے مشہور تھے، اور ان کی جتنی دولت تھی انہوں نے اسلام پر لوٹا دی، اور اس طرح وہ ہاتھ کے بڑے کھلے تھے، اس لیے جب وہ خلیفہ بھی بنے تو انہوں نے دل کھول کے خرچ کیا، لیکن اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کیا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک تقریر کی اور کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان والوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کو دیتا لیتا ہوں، لیکن یہ میری محبت نے مجھے ظلم کی طرف مائل نہیں کیا، بلکہ میں ان کی واجبی حقوق ادا کرتا ہوں اور اپنی جیب سے، اپنی انکم سے ان کی مدد کرتا ہوں، اس لیے بیت المال سے میں نے کسی قسم کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن ابی سرح کو بھی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حمص یعنی جو کا 5واں حصہ انہوں نے دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی سرح نے جب طرابلس پر فوج کشی کی تو حضرت عثمان نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے وعدہ کیا کہ اگر تم نے اس میں فتح حاصل کی تو مال غنیمت کے 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ چنانچہ طرابلس فتح ہو گیا اور یہ وعدہ پورا کیا، لیکن جب ان پر اعتراض ہوا تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ کہ یہ رقم واپس لے لیں، لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب عبداللہ بن خالد کو بھی ان کی خدمات کے سلسلے میں 50,000 دیے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے اعتراض کیا تو اسے بھی واپس کر دیا گیا۔ اور چوتھا آتا ہے بقی کی چراگاہ کا مسئلہ۔ تو یہ بقی کی جو چراگاہ تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی اس میں سرکاری جو جتنے بھی اونٹ تھے یا گھوڑے تھے ان کے لیے مختص تھی، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس پر بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ صرف حضرت عثمان کے گھوڑے اس میں چڑھ سکتے ہیں، باقی جتنے لوگوں کے گھوڑے ہیں تو ان کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ بھگا دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فرمایا کہ میرے پاس جب میں خلیفہ بنا تو بے شمار بکریاں تھیں، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اب تو میرے پاس 2 ہی اونٹ رہ گئے ہیں، اور وہ دونوں بھی میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، باقی میرا کوئی بھی مال نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ 5ویں یہ وجہ جو تھی قرآن پاک کو جلایا گیا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ قرآن پاک عہد صدیقی میں ہی مرتب ہو گیا تھا اور اس کو ریٹن فارم میں آ گیا تھا، لیکن مختلف لوگوں کے پاس مختلف قسم کے یہ موجود تھے ریٹن صورت میں، تو حضرت عثمان نے باقی جتنے بھی اصل جو
عہد صدیقی کا جو اصل قرآن پاک تھا اس کو اپنے پاس رکھا، اس کی نقلیں کرائیں اور پورے ملک میں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی پھیلا دی، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگوں کے پاس تھے وہ جلا دیے گئے۔ تو یہ تو انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے اور اس پر اعتراض کرنا ویسے بنتا نہیں ہے۔ اور یہ آخری حکم بن عاص، یہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان اس کو واپس لے آئے مدینہ، لیکن اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عثمان نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے اس کی باقاعدہ اجازت لی تھی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی، لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے بیجا طور پر اس پر اعتراض کیا گیا۔ یہ موٹی موٹی وجوہات تھیں جو حضرت اور الزامات تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے، لیکن اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض یہ لگایا جاتا ہے حضرت عثمان پر کہ انہوں نے بدعت کی ہے کہ منہ میں خلاف سنت 2 رکعت نماز پڑھنے کی بجائے 4 رکعتیں پڑھی۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ خود حضرت عثمان نے بیان فرمائی کہ جب میں مکہ پہنچا تو یہاں قیام کی نیت کر لی تھی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مقام پر قیام کی نیت کرتا ہے تو اس کو مقیم کی طرح نماز پڑھنی چاہیے، تو اس لیے میں نے 4۔ اسی طرح ایک اور الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ایک اور الزام بھی ان پر لگایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بیت المال جو تھی اس کو بڑی بے دردی سے آپ نے خرچ کیا ہے، اور خاص کر ایک یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ شام کا جو علاقہ ہے اس کے 2 صوبے تھے، آپ نے ایک صوبہ بنا کے سارے کا سارا جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا امیر معاویہ کے۔ تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ چونکہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مقرر کیا تھا، یہاں کا گورنر بنایا تھا، میں نے اسی کو برقرار رکھا تھا۔ یہ تھے الزامات جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے، اور آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ۔